بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور معطر سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ معتبر ترین اور مطہر اور پاکیزہ آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارک الدہر کی 3 ابتدائی اور آغاز کی مسلسل اور پیہم عظیم ترین آیات۔ ان آیات کے حوالے سے کائنات کے پروردگار نے عظمت انسانی اور تخلیق بشریت پر گفتگو فرمائی، یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کشور آدمیت کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا اہم، کتنا معزز، کتنا باوقار اور کتنا معتبر بنا کے پیدا کیا۔ انسان کو ہم نے اس کائنات کی زینت بنایا، تخلیق کی رونق بنایا، خلقت کی آبرو بنایا اور موجودات کا مرکز بنایا۔ ساری کائنات ہم نے انسان ہی کے لیے بنائی، انسان ہی کے لیے کریٹ کی، انسان ہی کے لیے ہم نے اس کو وجود کا لباس پہنایا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات عظمت انسانی کے ارد گرد گھومنے والی حقیقت کا نام ہے۔ یہ موجودات اور یہ جتنا بھی کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے اور جو ماورائے نظر ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے خلق کیا، انسان کے لیے اللہ نے مہیا اور آمادہ کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی 29ویں آیت میں اللہ نے اس کو ذرا اور مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے، سبجیکٹ کو اور کلیئر کرتے ہوئے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم یہ لام ریزن کا ہے، سبب کا ہے، انتفاع کا ہے۔ ہم نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، لکم فار یو، تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے، آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ یہ آیت بہت چھوٹی ہے، الفاظ بڑے اس کے اندر محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے، اس کا دائرہ بہت تنگ ہے، ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے، آیت ہے، مگر اس کی اگر آپ وسعتوں کو دیکھیں، کیپیسٹی کو دیکھیں، اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں اور اس کے پیغام کی لامحدودیت کو دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا اور بلاغت قرآنی پر آپ کو حیرت ہوگی، فصاحت کلام پروردگار پر آپ کو عجبہ ہوگا۔ یہ زمین ہے، ہو سکتا ہے جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ، طالب علم، کوئی متعلم اپنی معلومات کا، اپنی نالج کا، اپنی عقل کا، اپنے وژڈم کا اور اپنے شعور کا، اپنے احساس کا، اپنی خرد کا اور اپنے خود تیز نظری کا پیمانہ ڈال کر، فیتہ ڈال کر اس کا میجرمنٹ کرے، اس کا حدود اربع بتائے، اس کا اسکوائر بتائے کہ زمین اتنے کلو
मीटर वर्ग में फैली हुई है, मगर ये कौन बताए कि जमीन के शिकम में क्या क्या है, जमीन के बतन में क्या क्या है, जमीन के पेट में क्या क्या है, जमीन के अंदर क्या क्या हकीकत है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या मौजूदात इसके अंदर पनाह लिए हुए हैं। जरा तवज्जो फरमाए। अरे भाई देखिए आप, कोयला जमीन के अंदर, पत्थर जमीन के अंदर, तांबा जमीन के अंदर, पीतल जमीन के अंदर, लोहा जमीन के अंदर, सोना जमीन के अंदर, चांदी जमीन के अंदर, ऑक्सीजन जमीन के अंदर, पेट्रोल जमीन के अंदर, डीजल जमीन के अंदर, तेल जमीन के अंदर, सारी चीजें, यानी हमारा फूड, हमारी ग़िज़ा और हमारी जिंदगी के असबाब, वसाइल, सोर्सेज सब जमीन के अंदर। और कमाल यह है कि हमारा इतना गहरा और अटूट रिश्ता जमीन से है कि हम आए भी जमीन से है, चले भी जमीन में जाएंगे और क़यामत में उठाए भी जमीन से जाएंगे। कितना मजबूत, मुस्तहकम, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रिलेशन है हमारा जमीन से। अब कौन बताए? तो जो चाह रहा, अच्छा अल्लाह जानता था कि जमीन की वसअतों में ये गुमशुदा चीजें, ये वदियत की हुई चीजें, ये स्टोर शुदा चीजें, ये जखीरा शुदा चीजें, ये खजाना की हुई अशिया जितनी भी है, ये इंसान को खाने नहीं कर पाएगी, ये इंसान को मुतमईन नहीं कर पाएगी। इंसान का वो जज्बा जो इसको और की तरफ ले जाता है, और तवज्जो चाह रहा हूं, इसका कदम किसी नेमत पर रुक नहीं जाता। एक नेमत मिली, दूसरी नेमत और, दूसरी नेमत मिली, तीसरी नेमत और, यानी इसकी ख्वाहिशों का सफर जारी है। तवज्जो चाह रहा हूं, इसकी आरज़ुओं की जर्नी मिला फिर के जारी है, कहीं रुकती नहीं, स्टॉप होती नहीं। इसकी नजरें ऊपर की तरफ है, और सितारे तक चला जाऊं, चांद तक चला जाऊं, स्पेस पे चला जाऊं, खला में चला जाऊं, अर्श पे चला जाऊं, फजाओं में चला जाऊं, हवाओं में चला जाऊं, घटाओं में चला जाऊं, कहीं रुकता है कदम। और यही और का जज्बा है जो इंसान को फिरौन बना देता है। तवज्जो चाहना, यही ख्वाहिशात का फैलाव और तमन्नाओं का बेहंगम होना और आरजुओं का इतना ज्यादा गलत समत में जाना। खुदा फरमाए ये बिखराव, ये इंतशार, यही इंसान को बगावत पे आमादा करता है, सरकशी पे आमादा करता है, यही शैतान बनाता है, यही नमरूद बनाता है, यही फिरौन बनाता है। गौर करिएगा, अब अल्लाह जानता था कि इस्लाम की निगाहें, इस्लाम का तौर नजर, इस्लाम की ख्वाहिश, इसकी कमन जमीन तक नहीं ठहरेगी, यह आसमानों तक जाएगा। तो कुरान मजीद का सूरह जासिया 44वां सूरा और 38वीं आयत, फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअन मिन्हु। ए इंसानों, जो कुछ आसमानों में है वो भी हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। तवज्जो चारा, यानी जमीन में जो कुछ था वो भी इंसान के लिए, और आसमानों में जो कुछ है वो भी इंसान के लिए, फायदा उठाने के लिए, इंतफा के लिए है, प्रॉफिट के लिए है। इंसान अपना खादिम बनाए, अपनी जरूरतें पूरी करे, अपने यूज में लाए, अपने इस्तेमाल में लाए, अपनी जिंदगी को संवारे, अपनी हयात को निखारे, अपने किरदार को जगमग करे। ये सारी कायनात क्यों है? आप समझे, जमीन से लेके आसमान तक, अर्श से लेके तातुस्सरा तक, हर मौजूदात में यही कैफियत नजर आई। क्या लिखा हुआ है हर चीज की पेशानी पर? लको, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, जमीन तुम्हारे लिए, समंदर तुम्हारे लिए, पहाड़ तुम्हारे लिए, सब्जाजार तुम्हारे लिए, चमनजार तुम्हारे लिए, ये फूल कलियां झटकने वाली ये सब तुम्हारे लिए, ये चहचाने वाले तयूर तुम्हारे लिए, ये हवाएं, ये खलाएं, ये घटाएं, ये फजाएं, ये ऑक्सीजन, ये जन्नत अदन, ये जन्नत मावा, ये जन्नत नईम, ये जन्नत फिरदौस, ये जन्नत आलिया, ये जन्नत खुल्द, ये जन्नत इरम, ये तूबा, ये कौसर, ये सलसबील, ये हूरे, ये मलक, ये गिलमान, ये फलक, सब तुम्हारे लिए है। तवज्जो चाह रहा, हर चीज पर क्या लिखा है? हर चीज की पेशानी पर। अगर आपको किसी चीज का नाम ना मालूम हो, हकीकत ना मालूम हो, तो बस इतना जानना जरूरी है कि ये तुम्हारे लिए है,
یہ تمہارے لیے ہے. ہر شے کی پیشانی پر، موجودات کے ہر جز پر، ہر پارٹ پر، ہر حصے پر اللہ نے اپنے قلم قدرت سے اور قلم مشیت سے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے. اور جب ساری کائنات کو تمہارے لیے بنا چکا، پھر تمہیں مایوس نہیں چھوڑا. تمہارے فانوس ذہن میں عقل کا چراغ روشن کیا، خرد کی شمع جلائی، تاکہ اس کی روشنی میں کبھی تو اجالے میں، تنویر میں، ضیاء میں، لائٹ میں. یہ تو سوچے انسان کہ جب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک ذرا مجلس سننے والی سلوات پڑھ دیجیے. کچھ باتیں کرنا ہے، کچھ کیفیات محسوس کیجئے گا، کچھ گزارشات، کچھ معروضات اور کچھ افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. تو انسان کو کس کے لیے بنایا؟ بھئی ساری کائنات تو لکم، تمہارے لیے. تم کس کے لیے؟ کیا تمہیں بیکار بنایا؟ غیبت کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، حسد کرنے کے لیے، جلسی کے لیے، انعام کے لیے، تمرد کے لیے، تفرن کے لیے، بغاوت کے لیے، سرکشی کے لیے، عبادتیں چھوڑنے کے لیے، کہے کے لیے؟ والدین سے گستاخی کے لیے، دوستوں سے بے رخی کے لیے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنے کے لیے، کہے کے لیے بنایا؟ غور کرو اپنے وجود میں. جب ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے تو تمہیں بے مقصد نہیں بنایا. تمہارا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی سبب ہے، کوئی منصوبہ ہے اللہ کا، کوئی اسکیم ہے، کوئی پروگرام ہے، اور بہت بڑا پروگرام ہے اللہ کا انسان کو بنانے کے پیچھے. اب کیا ہے صاحب؟ سنیے سورہ ذاریات، قرآن مجید کا 51واں سورہ 51 آیت نمبر 56 56 ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ذرا توجہ کریں، فیصلہ لیجئے گا، رزلٹ آپ ذرا سا کشید کیجئے گا ان تراتیب سے. یہ جو میں سامنے آپ کے پڑھ رہا ہوں، ان سے آپ ثمرہ نکالیں، نتیجہ نکالیں، رزلٹ نکالیں. پیغام کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ لیعبدون، عبادت کے لیے. انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے. اب دو لفظیں ہیں جو ہمیں یہاں پر مطمئن کرتی ہے. ساری کائنات بنی انسان کی خدمت کے لیے، انسان بنا اللہ کی عبادت کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں، ایک طرف خدمت کا فارمولہ اور ایک طرف عبادت کا پروگرام. ساری کائنات کو کہے کے لیے بنایا؟ انسان کی خدمت کے لیے. اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. اب نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے عزیزوں کہ جو انسان اللہ کی جتنی عبادت کرے گا، کائنات کی چیزیں اس کی اتنی خدمت کریں گی. وہ فرمائے جتنا جتنا عبادت کا ریشو بڑھے گا، اسپیڈ بڑھے گی، رفتار بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، مقدار بڑھے گی، سلیقہ بڑھے گا، ادب بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، اقدام بڑھے گا، اتنا ہی اتنا کائنات کی چیزیں انسان کی خدمت کریں گی. تو جو جا رہا ہم نے ساری کائنات تو بنائی تمہاری خدمت کے لیے، مگر مشروط کر دیا، کنڈیشنل کر دیا کہ ہماری عبادت کرو تو کائنات کی چیزیں تمہاری خدمت کریں گی. اب ہمیں نہیں پتا کس نے کتنی عبادت کی. ہم نے تو جن کا دامن پکڑا ان کی عبادت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس شان سے عبادت کی ہے کہ کائنات ان کی خادم ہو گئی. اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، چاہا تو ستارہ دہڑی پہ اتر آیا. توجہ چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں سورج پلٹانا علی کا معجزہ ہے، چاند ٹکڑے کرنا سرکار دو عالم کا معجزہ ہے، ستارہ دہڑی پہ اتارنا بی بی زہرا کا معجزہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. مباہلے میں پہاڑوں کا چلانے کا اعلان حسنین کا معجزہ ہے. یہ معجزہ نہیں ہے، یہ عبادت کی خدمت کا صلہ ہے. توجہ کے لیے سلوات پڑھے محمد والے محمد. اب میں سمجھتا ہوں زندہ باد. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیپ میں اور گہرائی میں جانا
اپنی مجلس کو اپنے بیان کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں سامنے کی بات پہ کچھ آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں۔ جتنا جتنا عبادت کرتے جاؤ گے اتنا اتنا کائنات قدموں میں جھکتی جائے گی، خدمت کے لیے آمادہ ہوتی جائے گی۔ جو چاہو گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ کس شان سے عبادت کی اہل بیت علیہ السلام نے کہ قادر مطلق کو کہنا پڑا۔ غور کرے، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں عبادت گزار رہیں گے، شریک مشیت پروردگار نہیں ہو سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فرمائیں لیکن نہ جانے اس خاندان نے کس شان کی عبادت کی کہ اللہ نے مشیت نے توحید نے جھوم کے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، فرمائیں وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت ہی کے لیے کیوں ہے صاحب کہ وہ آپ چاہتے ہی نہیں کچھ، آپ کی چاہت ذاتی نہیں ہے، آپ کا انٹینشن پرسنل نہیں ہے۔ غور کریے گا، ہم جو چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو۔ اچھا آیت میں یہ بھی نہیں کہ جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے، نہیں، پہلے انکار کیا وَمَا تَشَاءُونَ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، کچھ چاہتے ہی نہیں۔ تمہاری آرزو تمنا سوچنا نیت انٹینشنل خیال ارادہ ہے ہی نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس تجرد کو اور اس منزل کو آپ محسوس نہیں کر رہے۔ کیا کہا ہے اہل بیت کے لیے؟ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، الا ان یشاء اللہ، بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب خبردار اہل بیت کے کسی اقدام پر اعتراض نہ کرنا، ورنہ اللہ پہ براہ راست اعتراض ہوگا۔ اب یہ نہ کہنا حسین نے جنگ کیوں کی ہے، حسن نے سلو کیوں کی ہے۔ یہ نہ جنگ ہے نہ سلو ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ مشیت الہی کا اظہار ہے۔ اب دیکھیے عجیب و غریب فکر کی طرف قرآن نے ذہن انسانی کو موڑا ہے۔ کیسے کہا؟ اب کہتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل سوالیہ استفہام ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کائنات سے حل کیا ایسا کبھی ہوا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے، ایسا ممکن ہے، تمہاری سوچ تمہارا خیال کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کوئی وقت ایسا آیا ہے جب وہ قابل ذکر نہ رہا ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہے اللہ۔ الانسان ایک خاص انسان، ایک مخصوص انسان، سارے انسانوں کی بات نہیں، بارگاہ الہی کا کوئی منفرد انسان ہے جس کی شان یہ ہے کہ کچھ نہ تھا مگر اس کا تذکرہ تھا، اس کا ذکر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا انسان پہ ایسی گھڑی، ایسی ساتھ، ایسا ٹائم، ایسا وقت، ایسا زمانہ، ایسا پیریڈ، ایسا لحظہ، ایسا لمحہ، ایسا سیکنڈ، ایسا منٹ کوئی آیا ہے جب ہماری بارگاہ میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے، ہم نے ذکر کیا ہے، خود ہم نے ذکر کیا۔ آسمان نہ تھا اس کا ذکر تھا، زمین نہیں تھی اس کا ذکر تھا۔ آپ کہیں گے اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کے 10,000 نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، اللہ ہے، معبود ہے، مسجود ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، لطیف ہے، کریم ہے، عظیم ہے، عالم ہے، علیم ہے، علام ہے، شاہد ہے، شہید ہے، مشہود ہے، متکبر ہے، محمد ہے، یہ سارے اللہ کے نام ہیں نا۔ توجہ جا رہا ہوں، 10,000 نام ہیں، ان میں ایک نام ہے ذاکر، یعنی ذکر کرنے والا۔ جب سے اللہ ہے، ذاکر ہے، تو بتاؤ کس کا ذکر کیا جو ذاکر بنا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے آپ کوئی تو ذکر تھا پیش نظر پروردگار کہ جس کو انجام دے کے وہ ذاکر بن رہا تھا۔ شاید میرا جملہ آپ کے ذہنوں سے متصل نہیں ہو سکا، یا آپ نے اس لائق نہ سمجھا ہو کہ سماعت کا وقار اس کو دے۔ اللہ ذاکر کیسے بنا؟ کیسے بنا ذاکر؟ اور اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ وہ ذکر کرتا تھا، کس کا ذکر کرتا تھا؟ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اب ایک چھوٹی سی بات سمجھئے، کیسے ذکر کیا اللہ نے؟ اس ذکر کو پریکٹیکل کر کے بتایا، خالی تھیوری نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے
خاکہ نہیں ہے، عملی جامہ پہنایا۔ ذرا سمجھئے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنانے سے قبل ایک اناؤنسمنٹ کیا، ایک اعلان کیا، ایک اظہار کیا۔ آپ قرآن پڑھیں، پھر سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 30 ارشاد ہوا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ خلافت والی آیت سب کو یاد ہے۔ اللہ فرمائے اتنی ازبر ہے، اتنی زبردست ہے یہ آیت کہ ہماری ملت کا تو بچہ بھی جانتا ہے، اور شاید ہر ذاکر پڑھتا بھی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جائل جال سے بنا ہے، میں بنانے والا ہوں، ایک اسسٹنٹ، ایک جانشین، ایک قائم مقام، ایک کائنات کا ذمہ دار، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی طرف سے بنانے والا ہوں۔ ان فیچر مستقبل میں بناؤں گا، ابھی نہیں بناؤں گا۔ بنانے کا اعلان کیا، ذرا توجہ، آدم کی تخلیق اور ہے اور اعلان تخلیق اور ہے، ذرا دونوں میں فرق کیجئے، ڈسٹینڈ کیجئے۔ مولانا ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، ذرا غور کیجئے، اعلان، اناؤنسمنٹ، مہر، بشارت اور ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ میں بناؤں گا۔ کب بنائے گا؟ اب تفسیر پڑھیے تو حیرت ہوگی۔ آدم کو خلق کرنے سے پہلے، کریٹ کرنے سے پہلے، وجود دینے سے 14,000 سال پہلے اعلان کیا۔ اعلان 14,000 سال پہلے، اور تخلیق 14,000 سال کے بعد۔ کیا محسوس نہیں کر رہے آپ؟ اللہ فرمائے کیا رخ ہے، کیا پہلو ہے، کیا اینگل ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ ارے بھائی جب آدم کو پیدا کرنا ہو کر لینا، اسی وقت فرشتوں سے کہنا کرو سجدہ، وہ تو اطاعت گزار ہے، سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ 14,000 سال کون سے؟ اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نارمل ایئرز تھے یا لائٹ ایئر، نورانی سال تھے، یا یہی معمولات پر مبنی سال تھے جو 365 دن کا ہوتا ہے۔ وہاں ایک ایک دن 50,000 ہزار برس کا ہے۔ کون سے سال تھے؟ یہ تحقیق طلب ہے، ریسرچ طلب ہے۔ کون سے تھے بھائی وہ؟ 14,000 سال۔ چلو یہی مان لو دنیاوی سال، تو 14,000 سال کے بعد بنائے گا، وجود دے گا، ہستی دے گا، آدم کو کریٹ کرے گا، مخلوق کرے گا۔ اور اعلان کب کیا؟ 14,000 سال پہلے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ قرآن میں اپنی سنت لکھنا چاہتا ہے کہ ہم جب بھی رہبر کو بھیجیں گے پہلے انتظار کرائیں گے۔ کتنی سنجیدگی فرشتوں میں بھی نہیں تھی۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا جلال بھائی بھی بیٹھے، سنیے، بہت دن کے بعد چہرہ نظر آیا ہے۔ اتنی سنجیدگی عام میں، اعلان خلافت پہ تو فرشتوں میں بھی اتنی سنجیدگی نہیں تھی، وہ بھی بول پڑے تھے۔ اور کریے تو 14,000 سال پہلا رہبر آئے گا 14,000 سال کے بعد، اور انتظار کب کرایا؟ 14,000 سال پہلے۔ ہم جیسے گناہگاروں سے نہیں، معصوم فرشتوں سے جو سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے، تب ان کے ذہن میں شدت انتظار ڈال دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فکر انتظار ڈال دی، تھنکنگ آف ویٹنگ، یعنی انتظار کر رہا ہے۔ جو فرشتہ سجدہ کر رہا ہے وہ بھی سوچ رہا ہے اللہ کا خلیفہ آئے گا، اللہ کا خلیفہ آئے گا، اللہ کا خلیفہ آئے گا۔ اب ہمارے اوپر اعتراض نہ کرے مسلمان، جو اللہ پہلے رہبر کے لیے فرشتوں سے 14,000 برس انتظار کرا سکتا ہے، وہ اگر ہم شیعوں سے آخری امام کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دیکھئے یا فرمائے، اب کمال کی منزل ہے صاحب۔ ہاں یہاں پر ایک آبجیکشن، ایک اعتراض، ایک الجھن، ایک تشویش، ایک اسٹرائک، خلیش جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے، بودریشن، ٹینشن، جس کو عام مسلمان کہتے ہیں ٹینشن، یہ بودریشن ہے۔ یہ عجیب بات ہے صاحب، یہ قوم ایک ذات گرامی کے انتظار میں زندگی گزار رہی، جسے کبھی دیکھا بھی نہیں،
جس کی کبھی زیارت بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں کی، کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اور بس ایک عقیدہ بنا لیا، 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں، اور اپنا تن من دھن، عقیدہ، ایمان، خاندان، اولاد، ذریت، مال متال، پراپرٹی، سب اسی کا صدقہ سمجھتے ہیں۔ عجیب قوم ہے صاحب، بتائیے کوئی تک ہے؟ اتنے دن تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ فرمائیں میں ذرا سا ہٹ گیا ہوں اپنی بات سے، ذکر پہ بات کر رہا تھا، وہ ذرا آپ کے ذہن میں کلیئر کر دوں، آپ سے سند لے لوں۔ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ کس کا ذکر کیا؟ جب کہا میں خلیفہ بناؤں گا، اور بناؤں گا تو فیوچر میں، مستقبل میں، آنے والے زمانے میں۔ یہاں پر فرشتوں سے رہا نہ گیا۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جو نفس نہیں رکھتے، خواہشات کا مرکز نفس ہے، تمناؤں کی آماجگاہ نفس ہے، ساری چیزیں نفس سے پیدا ہوتی، چاہت، ہمارے پاس نفس ہے نا، ہمارے یہاں ساری چیزیں ہیں، ہر دھندا ہے، فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، وہ تو عین اطاعت ہے، فرما برداری، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ذرا ملاحظہ کریں آپ، بے نفس فرشتوں سے بھی اعلان خلافت کے موقع پر خاموش نہ رہا گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بے نفس بول پڑے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، بے نفس بول پڑے، جن کی ذات میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی فالٹ، کوئی ڈیفیکٹ ہے، مکمل اطاعت، اللہ کے فرما بردار، نفس ہے ہی نہیں، عبادت سے جن کو سرے منہ فرصت نہیں، وہ فرشتے نفس سے خالی، مگر خلافت پر چونک پڑے، بول پڑے، آبجیکشن کر دیا۔ لوگ کہتے بعد رسول کیسے ہو سکتا کہ اگر رسول علی کو اپنی جانشینی دے گئے تھے تو دوسرے اس کے اوپر سامنے آ جاتے؟ ارے بھیا نفس تھا نا ان کے پاس۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ایسی پوسٹ ہے بے نفسوں کے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور کریں آپ خیر چلیے اس بات میں بھی نہیں، دل آزاری ہمارا مقصد یا کسی پہ تز کرنا ہے، ہوٹنگ کرنا نہیں ہوتا مجلس میں، کچھ پیغام پہنچ جائے۔ اب فرشتے کہتے ہیں فوراً، قالو، سب نے مل کر کہا اعلان کے ہوتے ہی، اَتَجَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، پروردگار کیا اس کو بنائے گا اپنا جانشین، اپنا قائم مقام، کائنات کا ذمہ دار۔ میں خلیفہ کا ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں، آج کی زبان میں لیٹسٹ لینگویج جو کرنٹ، اس میں ترجمہ کروں خلیفہ کا کیا ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ترجمہ کیا ہے۔ آج کی لغت میں خلیفہ کا ترجمہ ہے پرائم منسٹر۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے کہا میں وزیر اعظم بناؤں گا، پرائم منسٹر بناؤں گا، فرشتوں نے کہا تجلو، تو بنائے گا، فیہا، زمین میں اس کو خلیفہ، پرائم منسٹر، پردھان منتری، نائب قائم مقام، اسے بنائے گا، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے۔ ہم سب ترجمہ کرتے ہیں نا فساد کا، شاید ابھی متوجہ نہیں ہوئے، فرشتے کون سا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں ذرا سمجھو۔ آج دنیا کانفرنسیں کر رہی ہے، گٹھ بندھن بنا رہی ہے، وہ فرمائے فرشتوں نے اس کیفیت کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، ابھی آدم آئے بھی نہیں، خلافت ابھی معین بھی نہیں ہوئی، مگر انہوں نے سوال اٹھایا من یفسد فیہا، اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے۔ آپ نے بھی یہ ترجمہ کیا، فساد کا ترجمہ فساد نہیں ہے، فساد تو عربی کا لفظ ہے، ترجمہ اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں عربی کا ترجمہ عربی سے نہیں ہوگا، اردو میں فساد کا ترجمہ کیا ہے تو مجھ سے سنیے، لغت کھول کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فساد کا ترجمہ ہے آتنکواد، دہشت گردی۔ ایسے سننے کی باتیں نہیں ہیں عزیزو، غور کریے آپ، فرشتے بن کے نہ بیٹھیے، ذرا سامعین کی حیثیت سے آپ تھوڑا سا سراہیے باتوں کو۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پر
دہشت گردی کرے، ٹیرر پھیلائے، ٹیررزم، فساد، آتنکواد، فساد، دہشت گردی، فساد، اگرواد، فساد۔ مسلمانوں کے علماء نے لکھ دیا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، کیوں مولانا جرأت ہے فرشتوں میں اللہ پہ اعتراض کریں؟ اعتراض نہیں کیا، قرآن کی آیت کو پڑھا ہی نہیں ٹھیک سے۔ تجالو، یہ حمزہ استفہام ہے، پوچھ رہے ہیں پروردگار کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ فساد کا سبب بنے؟ چونکہ تو خلیفہ کا اعلان کر رہا ہے، وزیر اعظم بنانے جا رہا ہے، جانشین بنانے جا رہا ہے، ہمیں انسانوں پر رحم آ رہا ہے، ہم کلیئر کر دیں، سنیے مجھ سے، یہ اعتراض نہیں تھا، یہ خلافت کا اسٹیٹس بتایا جا رہا تھا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، یہ مقام خلافت بتایا جا رہا تھا، یہ شان خلافت بتائی جا رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا یہ فساد تو نہیں کرے گا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہو اسے خلیفہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ جب سلوات پڑھے محمد علیہ محمد ہے نا حضور، اسے جانشین، قائم مقام، اسسٹنٹ، اللہ کی کائنات کا ذمہ دار بننے کا اسے حق نہیں۔ جو فسادی ہو، جو دہشت گرد ہو، اسے وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، اگر قرآن میں فرشتوں کی رائے کو مان لیتا تو آج پریشان نہ ہوتا۔ توجہ غور کریے آپ۔ اچھا، جب فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا، یہیں تک اگر بات رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی، پرابلم کریٹ ہوئی، آگے مصیبت پیدا ہوئی، اپجی، جنم لیا۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ کہہ لیں گے نحنو نسبحو بحمدے کا، پروردگار ہم کو دیکھ، ہم تیری تسبیح کرتے تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے۔ یہ ہم کیا ہے بھائی؟ یہ جو ہما ہے، ہم تسبیح کرتے حمد کے ساتھ، ہم تیری تقدیس پاکیزگی بیان کرتے۔ یہ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ پیش کر رہے تھے، یعنی ہمیں خلیفہ بنا۔ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ سجدوں کی کثرت پر خلافت مل جائے گی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، عبادتوں کی کثرت پر خلافت مل جائے گی۔ بلائے فرمائے اللہ نے کہا نظریہ بدلو، عبادت ڈیو ہے، واجب ہے، خلافت ہوتی یا نہ ہوتی پھر بھی عبادت کرنا تھا۔ بلائے فرمائے عبادت میرا رائٹ ہے، اور رائٹ یہ میرا رائٹ ہے، پرسنل رائٹ ہے، میرا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے جنت ہو نہ ہو، خلافت ہو یا نہ ہو، وہ بہرحال اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ غور کریے گا، اب منزل ہے۔ اللہ نے قرآن میں 3 اعلان کیے، 3، ایک اعلان نہیں، 3۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، نبی ہم تمہیں رسول بنا رہے ہیں، فرشتے سائلنٹ۔ دوسرا اعلان انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، فرشتے خاموش۔ جیسے ہی کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، فوراً بول اٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے رسالت و امامت سے زیادہ اہم مسئلہ تھا فرشتوں کی نظر میں خلافت کا۔ رسالت کے موضوع پر کیوں نہیں بولے؟ امامت کے موضوع میں کیوں نہیں بولے؟ خلافت کے سبجیکٹ کیوں بولے؟ تو آواز آئی رسالت اور امامت کلیئر ہے، جھگڑا خلافت میں ہوگا۔ توجہ چارہ سلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد، اور ذرا بلند ترین سلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ جی تھوڑا آگے 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 یہ سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے، اللہ ہے، سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ ذکر اب منزل پہ لا رہا، دمی نہیں ہے۔ اب ملاحظہ کیجئے عزیزوں، عجیب بات ہے، جب فرشتوں نے کہا، یہ سوال کیا استفہام ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں،
جیسے کلاس میں ٹیچر سے حسین آپ پڑھاتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے سوال نہیں کرتے جہاں الجھتے، فرشتوں کو خلافت سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اللہ سے سوال کر لیا۔ اب اللہ کا یہاں پر رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو مطمئن کیا جاتا کہ بھائی ہم جانتے ہیں، ہم بنائیں گے، مصلحت کیا ہے، مستقبل کیا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ اللہ بتاتا۔ مگر اللہ نے ڈانٹ پلا دی، فوراً کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ کب کہا تھا کہ تو نہیں جانتا؟ بتائیے مجھے، یہ سوال تو تھا ہی نہیں، یہ کوشچن تو تھا ہی نہیں۔ اللہ آنسر الگ بنا رہا ہے جو سوال سے میل ہی نہیں کھاتا۔ بتائیے مجھے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ فرمائے ماشاءاللہ اچھی بات ہے زیادہ پڑھا لکھا ہونا، نہیں بھی ہے تو اللہ زیادہ پڑھا لکھا کر دے، یہ تو اچھی دعا ہے۔ اور ہمارے پاس مجلس سے ہی ایک سورس ہے، غور کریے گا، عجیب بات ہے۔ اللہ سے فرشتوں نے یہ کب کہا؟ علم کو تو اس کے چیلنج کیا ہی نہیں تھا، اس سے تو اتنا پوچھا تھا کہ فساد تو نہیں کرے گا یہ، اور اللہ نے ڈانٹ پلا دی۔ انہوں نے کہا ہمیں بنا دے خلیفہ۔ فرشتوں نے کیا سوچا؟ ہمیں بنا دے۔ بڑے سیدھے سادے ہمارے سامعین ہوتے ہیں، ارے بھائی یہ جو دو چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، حمد کے ساتھ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ ایز ای کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے، ہمیں بنا دے، ہم تو ہیں، یہ مٹی مٹی سے کہاں بنا رہا ہے خلیفہ، ہمیں بنا دے، ہم نور کی مخلوق ہیں، ہمیں دے دے یہ منصب، دے دے۔ اچھا جب کوئی سنگٹھن ہوتا تو اس کا مکھیا بھی ہوتا ہے نا، تو فرشتوں کا مکھیا کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ چہرہ، سنگٹھن کا چہرہ۔ لیجیے آج کی تناظر میں بھی نہیں سوچ رہے، جب کوئی سنگٹھن ہوتا ہے، کوئی الائنس بنتا ہے تو اس کا کوئی ہوتا ہے نا نمائندہ، تو فرشتوں کا نمائندہ کون تھا؟ ارے کہہ دیجیے نا بالکل، سید الملائکہ جبرائیل۔ تو جبرائیل کون تھے؟ فرشتوں نے کہا جبرائیل کو بنا دے خلیفہ۔ وہ فرمایا، اللہ نے کہا چپ، خاموش، ہندی عالم والا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بیٹھو اپنی جگہ چپ چاپ۔ یہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہ جبرائیل ہے جو توریت لایا ہے، جو زبور لایا ہے، جو انجیل لایا ہے، جو قرآن لایا ہے۔ پہاڑوں سے زیادہ جو وزنی ہے قرآن، آسمانوں سے زیادہ جو وزنی ہے، زمین سے زیادہ جو وزنی ہے، اس قرآن کو جبرائیل لایا ہے، ساری کتابیں جبرائیل لایا۔ تو جبرائیل کی طاقت تو ہے نا، کتابیں اٹھا کے لایا ہے تو جو چارہ، اور بغل میں دبا کے نہیں لایا، ذہن میں رکھ کے لایا ہے۔ ساری کتابوں کا حافظ ہے جبرائیل۔ وہ لکھا ہوا لیٹر نہیں لاتا تھا، تحریر نہیں لاتا تھا، لوہے محفوظ پہ دیکھتا تھا، اللہ ڈائریکشن دیتا تھا، یہ آیت لے جاؤ، جبرائیل ذہن میں فٹ کرتا تھا۔ جبرائیل کا الہی کمپیوٹر، اور جو چارہ کیا ہے؟ الہی کمپیوٹر، میموری، نورانی میموری، اللہ کی بنائی ہوئی میموری، اس میں رکھ کے لاتا تھا قرآن، زبور، توریت، انجیل، ساری کتابیں۔ یہ حافظ تھا چاروں کتابوں کا، اور پلس معصوم تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے اندر سے نکلو خدا کے لیے، چاروں کتابوں کا حافظ، معصوم، مطہر، سید الملائکہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا فرشتہ، امین وحی، مقرب بارگاہ الہی، اللہ کی دربار کا نمائندہ، مگر اللہ نے ڈال دیا کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اب بھی نہیں جانتے، جسے چاروں کتابیں یاد ہوں، جب وہ خلیفہ نہیں بن سکتا تو جسے عمر بھر میں ایک سورہ بقرہ یاد نہ ہو، سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ سمجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انی عالم ما لا تعلمون۔ خاموش، میری مصلحت، میرا پروگرام، میری اسکیم، میری یوجنا، میرا منصوبہ، تمہیں کیا پتا؟ آبجیکشن، سوال، استفہام، کیسے جرأت ہوئی؟ ڈانٹ دیا انی عالم ما لا
तालमून। अजीजों, ये बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते, नौजवानों के लिए बात अर्ज करना चाहता हूं, इनके यूथ के, यंगस्टर के, ये कौम का जो मुस्तकबिल है, ये फर्श अज़ा से कुछ लेके जाए। बताओ भाई, फरिश्तों ने कुल इतना कहा था कि कई परवरदिगार, अंदेशा जताया था। अंदेशा क्या था? फसाद तो नहीं करेगा, ये सबब फसाद तो नहीं होगा। अल्लाह को कहना चाहिए था नहीं, हम बना रहे, हमारा बनाया कोई फसाद करेगा, इतनी बात काफी थी। अल्लाह ने डांटा क्यों? अगर आपका स्टूडेंट क्लास में टीचर से, प्रोफेसर से, लेक्चरर से, मौलिम से अगर सवाल करे, सर ये बात समझ में नहीं है, जैसा चुप, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, लो, अरे वही तो पूछा जाता है जो नहीं जानता, क्वेश्चन तो वही होता है जो ना जानता हो। ये कौन सी बात हो गई? ऐतराज नहीं होगा कुरान पर, पढ़े लिखे लोग पकड़ नहीं करेंगे इस आयत की, मगर नहीं, असल में बेहतरीन टीचर स्टूडेंट के हर सवाल का जवाब नहीं देता। अगर केजी का स्टूडेंट टीचर से पूछे कि अल्लाह कहां है और कैसा है, तो टीचर क्या बताएगा? कहे चुप रहो, अभी तुम्हारा जहन इस लायक नहीं है। हाय 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 हाय, नहीं समझे आप? बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन मदरस, बेहतरीन मास्टर टीचर कौन है? जो दिमाग, जहन, इसकी सतह को परख ले कि ये सवाल तहम्मुल करने के लायक है भी या नहीं। ये जवाब बर्दाश्त कर लेगा। बहुत सारे जवाब समझ में नहीं आते, सामने वाले को देख के जवाब दिया जा सकता है। एक मिसाल छोटी सी, एक शख्स आया आपके मौला की खिदमत में, छठे मौला की खिदमत, छठी सरकार की खिदमत में, होगा क्या आपका अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? मेरे मौला ने कहा बिल्कुल है। कहा तो क्या अल्लाह ताला एक अंडे में इस पूरी कायनात को समेट सकता है? कहा बिल्कुल समेट सकता है ना? देखिए जरा सा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, फिजिकली तौर पे देखिएगा। हाँ बिल्कुल, मेरा अल्लाह कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। का अंडे में एग, अंडा, इसके अंदर पूरी कायनात आ जाएगी। अब बताइए साहब, कायनात को तो जाने दीजिए, ये हाल आप ला देंगे अंडे में? नहीं आ सकते। ये तख्ती ला दीजिए जरा, अंडा फट के बिखर जाएगा, आ जाएगा, कैपेसिटी है इतनी अंडे में। मगर इमाम कहते बेशक अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। के तो फिर बताइए, का बताने की जरूरत ही नहीं, तेरे यहाँ तो हर वक्त मौजूद है इसका जवाब। का कैसे? का वो क्या सामने नजर आ रहा है? का पहाड़, का कितना बड़ा है? का बहुत बड़ा। का वो क्या नजर आ रहा है? का आसमान कितना बड़ा, जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, जमीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज, सूरज से एक एक सितारे में 40-40 सूरज, एक एक गैलेक्सीज में न जाने कितने कितने सितारे, और एक आसमान के दामन में न जाने कितनी गैलेक्सीज। तो आसमान कितना बड़ा हुआ? सोच सकता है कोई? आसमान कितना बड़ा हुआ? मौलाना के आसमान देख रहा, जी हाँ अच्छी तरह नजर आ रहा है। का अतराफ देख, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम मगरिब मशरिक, ये सब देख ले। का बोला सब देख लिया। का तुझे धोखा तो नहीं है? का नहीं धोखा तो नहीं है। का ये बता सोर्स क्या है देखने का? इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये आई कैसे? का ये आंख जो है, का तेरी आंख में कायनात आ सकती है? बताइए। आपने दाद दी, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, मगर ये सवाल का जवाब हमारे लिए नहीं था। ये लॉजिक के स्टूडेंट के लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए नहीं था, ये उस जाहिल के लिए था। तो जो चाह रहा उसी की सतह के मुताबिक था। तो टीचर कौन बासलाहियत है? जो अपने सामने वाले की इस्तेदाद को समझे और उसी के मुताबिक, हालांकि कायनात आंख में आई नहीं थी, मगर उस जाहिल को साकित करना था, चुप करना था, और उसे मान लिया। इसका मतलब यह कि इमामत फितरत के अंदर उतरी हुई होती है, नेचर को अच्छी तरह कैप्चर किए हुए होती है इमामत। गौर करिए आप, दे दिया जवाब, ठीक है। मगर अल्लाह ने कहा इन्नी आलम हो माला तालमून। अब मुझे बताइए,
آپ مطمئن ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں اس جواب سے اللہ کے؟ میں تو ہوں نہیں اور کفر بھی نہیں, تحقیق کرنا میرا کام ہے. اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں, سوال. آج کے زمانے میں یہ جواب میل نہیں کھاتا سوال سے, ڈانٹنا نہیں تھا, بتانا, مگر اللہ جانتا تھا کہ ابھی فرشتوں کی طفلگی ہے, ابھی فرشتے ابتدائی منزل میں ہیں, جواب سن نہیں پائیں گے. کبھی کبھی سوال پہلے اٹھ جاتا ہے اور جواب اس کا صدیوں بعد مہیا ہوتا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, خدا فرمائے اگر اللہ اس وقت جواب دیتا تو فرشتوں کے سمجھ میں نہ آتا, کیونکہ سامنے تھا ہی نہیں. اللہ نے 38,000 برس انتظار کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, جواب کے مہیا کرنے میں بہت مشکل ہے جواب. 38,000 برس, 38,000 ایئرس اللہ نے ویٹ کیا کہ جواب آئے تاکہ فرشتوں کو پھر کوئی مزید آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے. سنیے گا کب آیا؟ فرشتوں نے پیش کیے سجدے, عبادت, تسبیح, حمد, اطاعت, قبلہ و کعبہ. کیا پیش کیا فرشتوں؟ نحنو نسبح بحمدک, ہم تیری حمد کرتے, سجدے کرتے, رکوع کرتے, عبادت کرتے, ہمیں بنا دے خلیفہ. تو انہوں نے سمجھا تھا کہ خلافت عبادتوں پر ڈیپینڈ ہے, عبادتوں کے زور پر خلافت مل جائے گی تو راستہ کھل جاتا, جو جتنی زیادہ عبادتیں کر لے اسے خلافت مل جائے گی. اللہ اس غلط رویے کو رواج نہیں دینا چاہ رہا تھا. 38,000 برس انتظار کیا, اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو میں آپ کو بلیم نہیں دوں گا, اپنے بیان کو کمزور کر لوں گا. اللہ نے کہا محمد انتظار کرو, مجھے فرشتوں کا جواب مہیا کرنا ہے. فرشتوں کے دماغ میں ہے کہ عبادتیں ہی سب کچھ ہے. توجہ چاہ رہا. لیکن جب جنگ خندق آئی اور علی نے ضربت لگائی تو نبی نے جھوم کے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جس کی عبادتیں زیادہ ہوں وہ خلیفہ نہیں بنتا, جس کی ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو. میں جسے خلیفہ بنا رہا ہوں, میں جسے خلیفہ بنا رہا ہوں, اس کی ضربت کی یہ شان ہوگی کہ وہ تمہاری عبادتوں سے بڑی ہوگی. کہاں لے جاؤ گے عبادتوں کو؟ توجہ چاہ رہا. اس میں حکمت یہ بھی تھی, علی کی ضربت کو ٹائٹل دینا افضل من عبادت الثقلین. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, کیا لفظ استعمال کیا نبی نے؟ مولوی نے نہیں کیا, غضنفر عباس نہیں کر رہا پیش. آج کے بعد بتا دینا ان کج ذہنوں کو جو منبر پر بیٹھ کے بحث کرتے نماز بہتر کہ علی بہتر, نماز افضل کہ اہل بیت افضل. افضل مفضول کی بحث ہی نہیں. تو جو چاہ رہا ہوں ان میں ٹکراؤ ہی نہیں, کمپٹیشن ہی نہیں. مجھے یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا, اتنا بتا دو نبی نے کیا کہا. ضربت علی افضل, علی کی ایک ضربت افضل. پتہ نہیں کہاں میری یہ معتبر شخصیات کس کیفیت میں ہوں گی. نبی نے کیا کہا؟ بدگمانی سے نکلیے باہر جلدی فوراً. کیا کہا نبی نے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ضربت علی, علی کی ایک ضربت, سنگل ایک ضربت ہے کیا؟ افضل, ایکول نہیں. اللہ جانے کہا ہے ایکول نہیں, افضل. کہاں سے افضل؟ من عبادت الثقلین. ثقلین کون؟ سارے جن, سارے انسان, سارے فرشتے. قیامت تک کی ساری عبادتیں جمع کر لو, علی کی ایک ضربت سامنے رکھ دو. افضل کیا ہے؟ نہیں سماعتوں نے انصاف نہیں کیا. میں حق بجانب ہوں, میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میں جب تک انتہا کو نہ پہنچا دوں ذہنوں کو, جب تک میرا فریضہ پورا نہیں ہوتا. کمپٹیشن میں کیا رکھا نبی نے؟ کس چیز کو رکھا؟ پیغمبر نے علی کو ہٹا دیا, علی کی ضربت کو رکھا ہے. غوری نہیں کر رہے. یہ نہیں کہا کہ علی افضل ہے, نہیں, علی کی ضربت. اور کیا کہا؟
افضل. اب وقت نہیں ہے کیا کروں. خطیب کی نگاہیں سارے حالات کو جج کر لیتی ہے. اپنی قابلیت کا بیان خطابت نہیں ہے، سننے والوں کو مطمئن کرنا خطابت ہے. میں پہنچا دوں آپ تک بات. ضربت والی ہے. اب اس کی تشریح کتنی کیجیے گا؟ جا کے نبی سے لڑیے کہ آپ نے ضربت کیوں افضل بتا دی. اے بھائی نبی ہے، ان کا ایک ضربت افضل، ایک سنگل، ساری عبادتوں سے افضل کیسے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اگر قرآن میں مل گیا تو مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے. ہمارے ہاں نماز مغرب میں ایک سورہ پڑھا جاتا ہے، خاص کر پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد نماز وحشت میں ہی پڑھا جاتا ہے، کمپلسری ہے. کون سا سورہ؟ سورہ انا انزلنا. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ چیلنج، اللہ کا چیلنج ہے. کسی کو نہیں پتا. وما ادراک، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا نالج؟ ما لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے؟ پھر خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے تو ایک رات مگر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل. نہیں سمجھے؟ 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 80 برس کی راتوں سے افضل. ایک رات ہے. بڑی بحث کرتا تھا مسلمان، ایک ضربت کیسے عبادتوں سے افضل، ایک رات کیسے 80,000 سال کی عبادت. یہ بتاؤ مجھے، کرو پروف. کوئی بات کمزور نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے مولانا ابھی تک خاموش ہے، ایک دفعہ تائید نہیں کی ہے. آپ جب مجلس پڑھتے ہوں گے یہ اگر سچویشن ہو جائے تو کیسی گزرتی ہوگی. سلمان پڑھیے محمد والا. وہ میرے بھائی ہیں، میرے بہت پیارے بھائی ہیں. حق ہے مجھے کہنے کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجلس میں علماء خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو مجمع بھی خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی علماء داد نہیں دے رہے، کوئی گڑبڑ معاملہ ہے. تائید کرنا چاہیے. فضائل پہ تو سب کو بولنا چاہیے. سامعین کے لیے تھوڑا ہی فضائل ہے، علماء کے لیے بھی ہے. توجہ کیجیے گا. اب عجیب منزل. تو کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر کہتے ہیں منتھ. الف 1000، 1000 مہینوں کی راتوں سے. 1000 مہینے 80 برس. 80 برس کی راتیں ایک طرف اور شب قدر ایک طرف. اتنا ہی ہے نا. اب مجھے بتائیے یہ ایک رات کیسے افضل ہوئی؟ تو سمجھ میں آ جائے گا ضربت کیسے افضل. اگر حدیث پہ یقین نہیں، آیت پہ تو ہے. یا آیت کو بھی ڈینائی کرو گے، ان کا نہیں کافر ہو جائیں گے، وسیم رضوی بن جائیں گے. تو ملعون بننے سے بچنا ہے تو کریے یقین. ایک رات. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے افضل ہے؟ کیا یہ 12 گھنٹے سے بڑی تھی؟ کیا یہ کروڑوں گھنٹوں پہ پھیلی ہوئی تھی جو 80,000 برس سے بہتر ہو گئی؟ کیا 80,000 برس پہ محیط تھی یہ رات؟ بتائیے. پھیلی ہوئی تھی کچھ تو بتائیے. فزیکلی طور پر تھی تو اتنی جتنی عام رات ہوتی. پھر یہ 80,000 برس سے کیسے افضل ہو گئی؟ مجھے یہ بتائیے. اوکا صاحب ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا؟ آپ تو بالکل پاگل ہیں، دیوانے. ارے وہی جواب ہے. کیوں ہے یہ رات افضل؟ کہ یہ رات افضل ہے. انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی تو قرآن نہ آتا. توجہ چاہنا نہیں سمجھے آپ. یہ نزول کا سورس بنی، سورس آف نزول. قرآن کے آنے کا سبب بنی ہے رات. اگر اس رات کو مائنس کر دو تو قرآن کی آمد ہی نہیں، قرآن نہیں آئے گا. تو اس لیے افضل ہے یہ رات 1000 مہینوں کی. توجہ کیجیے گا. 80 برس کی راتوں سے اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے. تو جس میں قرآن آیا وہ رات تو افضل ہو گئی. یہی دلیل ہے نا. وہ ہماری بھی یہی دلیل ہے کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو قرآن نہ آتا، اور اگر علی کی ضربت نہ ہوتی تو قرآن نہ بچتا.
جو چاہنا سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جی اور بہترین سلوات پڑھیے نا محمد والا. اذان کیا بجے ہوتی ہے؟ 7:15 بجے. کتنا وقت ہے ابھی؟ نہ مجلس تو ہو گئی بس جتنا. ہاں جانکار تو یہی کہیں گے بچے کی جان ہی لیجیے گا کیا. ٹھیک ہے حضور. اب فرشتوں نے کہا تو اللہ مشیت اس گراؤنڈ کے انتظار میں تھی کہ کہاں سجے, کہاں انہیں بتایا جائے کہ عبادتوں پہ خلافت نہیں, جس کی ضربت میں یہ کرنٹ ہو اسے ہے خلیفہ بننے کہا. مگر اللہ نے آگے دوسرے پیراگراف میں فرشتوں کو پھر مطمئن کیا, بھئی چلو تمہارا دل رکھتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے معبود. کا سیریس ہو, خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ وہ کہا دے دے معبود, یس ہم بننا چاہتے ہیں. اب چونکہ فرشتوں کی نگاہ میں رسالت اور امامت سے آگے تھی خلافت, امپورٹنٹ. رسالت پہ چپ رہے, امامت کے اعلان پر کوئی ری ایکشن نہیں, کوئی رد عمل نہیں ہے, چپ. اور جیسے کہ میں خلیفہ بناؤں گا, کہا میں بنا, تو اہم ہوئی نا خلافت. معصوم فرشتوں کی نگاہ میں خلافت الہیہ اہم ہوئی تو بالکل. اب کہہ تو دیا ہمیں بنا, اور اللہ نے بھی ایسا بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ بالکل ڈیلے کیا ہی نہیں. یہ کہا ہمیں بنا, کہا بن جاؤ. اب جیسے اللہ نے دھڑ سے کہا بن جاؤ, یہ ڈرے, پڈلیاں کانپنے لگی فرشتوں کی, ارتیاش, لرر اندازی, خوف, دہشت, بھے, ڈر گئے. اور ڈر کے اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے, ذہنوں کی بات جانتا ہے. اللہ نے کہا ڈر کیوں رہے ہو, میری بارگاہ ہے ہی اس لیے کہ جو چاہے مانگو. تم نے کچھ غلط نہیں کیا, مانگا ہے. میری ذات گرامی کے لیے خلافت بہت چھوٹی ہے, تمہارے لیے بڑی ہے, مگر میں ہوں نہ دینے والا. لو ڈر کیوں رہے ہو, گھبرا کیوں رہے ہو؟ کہا پروردگار رب العزت ایک قادر مطلق ہے, سبحان. کہاں بتاؤ, کہ کئی ایسی خدمت تو نے مانگ لی بدلے میں خلافت کے جو ہم انجام نہ دے پائے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فطرس والا حال نہ ہو جائے. تیرا غضب ہم پہ تاری اور بال پر نوچ کے کسی جزیرے میں پھینک دیا جائے, آجیون کاراواس. ہم ڈر رہے ہیں کہیں انجام نہ دے پائے تو کیا حشر ہوگا, نتیجے پہ نظر ہے. دیکھو اچھے ذہن والے وہی ہوتے جو نتیجے پہ نظر رکھتے, رزلٹ پر. مانگا مگر رزلٹ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یکلف اللہ النفس الا وسعها ودون وسعها, 2 آیت ہے قرآن میں. اللہ کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں, جسے آدمی جھیل سکے. اب دیکھیں غم ہوتا ہے, مثلا کوئی صاحب ہے ان کو بہت بڑی تکلیف پہنچی, غم پہنچی, اور وہ شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ نے مجھے اتنا بڑا غم دے دیا. غم دینے کا شکوہ نہ کر, وہ جو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے اس کا شکریہ بھی تو ادا کر. برداشت بھی تو ہی کر رہا ہے, یہ کہاں سے آئی طاقت, یہ کس کا عطیہ ہے؟ بہت بڑی فلسفی میں نے حل کی ہے. غم دینے والا غم بعد میں دیتا ہے, تحمل کی طاقت پہلے دیتا ہے, تاکہ شکوے سے پہلے شکریہ کا پروگرام بناؤ. یہ ہے منزل. سن لیا آپ نے, بہت بڑا آج کا جملہ, اس کو آپ تعویذ گلو بنا کے رکھیے گا. کتنی بھی بڑی مصیبت آئے آپ اس کو ہنستے کھیلتے جھیل لے جائیں گے اگر یہ بات پیش نظر رہے. فرشتوں نے کہا معبود مانگ تو لی خلافت, خدمت, بدلا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے بہت دیر پڑھ دیا آپ کی خدمت میں, اب آ رہا ہوں. دیکھو نہ تاریخ پڑھ رہا ہوں, نہ روایت پڑھ رہا ہوں, نہ حدیث پڑھ رہا ہوں, نہ ہسٹری پڑھ رہا ہوں, نہ ناول ہے,
نہ یہ دھاراواہک ہے، نہ اپنیاس ہے، نہ سیریل ہے، نہ یہ قصے کہانی ہے۔ ریفرنس لیتے جاؤ قرآن کا۔ جب فرشتوں نے کہا کیا کریں ہم جو ہمیں خلافت دے، اب نوٹ کر لیجئے آیت، سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ، آیت نمبر 36 اللہ کہتا ہے ڈر رہے ہو میرے معصوم مخلوق، ڈر رہے ہو؟ ہوگا پروردگار ڈر کی تو بات ہے، مانگ جو لیا، خدمت کیا لے گا؟ تو قرآن پڑھیے جا کر، دیکھیے شاید ترجمہ کرنے کی بھی نوبت نہ آئے، اگر آپ پریپیڈ بیٹھے، تیار بیٹھے، آمادہ ہے۔ اللہ نے کہا لو خلافت سجی ہوئی رکھی ہے پلیٹ میں، کہا کیسے ملے گی؟ تو اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اتنا کام کرو کہ ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو۔ اس ترجمے میں کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر خاموشی کیوں؟ بتائیے مجھے آپ، کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا؟ انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے خدا، انبئونی، مجھے بتاؤ، بے اسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام۔ دوہراتا رہوں گا جب تک آمادہ نہ کر لوں۔ یہ زیدی فارم میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 7 اگست، 7 ہے نا آج، 6 اگست اتوار، 1 بجنے والا ہے، زیدی فارم میں ہیں ہم، یہ پنجتنی حال ہے۔ آپ بیٹھے تشریف فرمائیں، یہ آج کی گھٹنا نہیں ہے، یہ اللہ کب پوچھ رہا ہے فرشتوں سے کہ ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ آدم بن کے تیار ہوئے ہیں، پیکر میں روح ڈالی گئی ہے، اٹھے ہیں اور کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ یہ لوگ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں لوگ؟ فرشتوں کو تو لوگ نہیں کہتے، جنوں کو تو لوگ نہیں کہتے، مجھے بتاؤ نا لوگ کون ہیں؟ یہ اڑتی ہوئی چیلے لوگ ہیں، برڈ، یہ پرندے جوڑ رہے ہیں، انہیں لوگ کہیے گا۔ یہ کھیتوں میں گدھے گھوڑے جو گھاس چل رہے ہیں، انہیں لوگ کہیے گا۔ کون ہیں لوگ؟ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں لوگ ہیں، کون ہیں؟ فرشتے لوگ ہیں، اگانا ہی۔ پھر لوگ کون ہیں؟ کہا آدم کی اولاد، تو آدم تو ابھی بن کے تیار ہوئے، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ نکاح، نہ لائف، نہ وائف، ابھی تو سیرا ہی نہیں بنا۔ اما حوا جب دلہن بن کے آئیں گی اور جب فیملی آگے چلے گی، جب تو لوگ ہوں گے، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ پوچھ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ آپ سنجیدہ نہیں ہوئے، معاف کیجئے گا، میں آپ کو تیار نہیں کر پایا اتنی دیر میں۔ اصل میں سماعتیں بھی کیا کریں، اتلی باتیں سننے کی عادی ہو گئی ہے، قرآن کے اندر اترنا نہیں جانتے۔ ہواؤں میں تالیاں بجائے خطیب خوب اٹھتے ہیں۔ قرآن کی بنیاد پر سوچو، کب کہہ رہا ہے اللہ؟ جب ابھی آدم کی شادی نہیں ہوئی، حوا دلہن بن کے نہیں آئی، آپ کے دادا ابھی دولہے نہیں بنے، سر پہ صحرا نہیں چڑھا، تو ابھی تو لوگ ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ قرآن پڑھ کے مسلمان یہ بتا، یہ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے؟ پوچھنا چاہنا ایسی سی بات بتاؤ، سلوات کے لائق بات تو ہے۔ کتنا سمپل کر کے بیان کر رہا ہوں۔ تھے نا لوگ؟ نماز کب واجب ہوئی؟ مجھ پر، آپ پر، پیدا ہوتے ہی نہیں، جب 15 سال کا ہو گیا، میں 15 سال کے آپ ہو گئے بالغ، تب اللہ نے نماز واجب کی۔ ہم جیسے گناہگاروں پہ بھی عمر کے 15 سال گزرنے کے بعد جو نماز واجب ہے اس کا بڑا شور ہے، نماز نماز نماز۔ اور جو آدم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ علماء بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ اب کون بتائے صاحب؟ ہم حضرت جی کے پاس پہنچے قرآن کی آیت لے کر، ان کا سرکار ذرا پڑھیے قرآن۔ انہوں نے پڑھا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ حضرت جی سے پوچھنے والے نے کہا یہ لوگ کون تھے؟ وہ کہا تھا تھوڑا ہی وہاں،
प्रेसिडेंट थोड़ा ही था, मैं क्या बताऊं, मैं मौके का शाहिद थोड़ा ही हूं, आई विटनेस थोड़ा ही, मुझे क्या पता। फिर किससे पूछे, आपसे बड़े वाले से, वो भी यही उज्र करेगा। पहुंचते पहुंचते पहुंच गए साहबा कराम तक, उन्होंने कहा हम थोड़े ही थे वहां। साहबा के पास पहुंचे खुलफा तक, उनका हम थोड़े ही थे वहां। खुलफा से पूछे हजरत ईसा तक, उनका मैं भी नहीं था। हजरत ईसा के बाद एक एक नबी तक गए, जाते जाते हजरत आदम तक पहुंच गए। सरकार आप बताइए, कहा मैं थोड़ा ही था वहां। लो, सब तो अपसेट, बताए कौन, बताए कौन। होगा आप भी बिला वजह के हेडेक में फंसे हैं, दलदल में। अरे भैया, जिसका मसला है उससे हल कराओ। तो मसला तो अल्लाह का है, चलो अल्लाह से हल कराते हैं। अल्लाह ताला हल कर। ये लोग कौन थे, कहा ठहरो जरा, सब्र करो, अपनी जगह पे जरा रुको, अभी बताते हैं। बोला फरमाए, अल्लाह ने कहा कि अगर लंबा सेंटेंस लुगत के जरिए समझ में ना आए तो हमने कुरान में एक टेक्निक रखी है, इन्ना बाजल कुरान युफस्सिरु बाज़ो, कुरान का एक पार्ट दूसरे पार्ट की तफसीर बन जाता है, जवाब बन जाता है। कैसे परवरदिगार का, वो ऐसे अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला अंबिऊनी बिहा अस्माए हाउलाए, कितना बड़ा बना, 8-9 इंच का सेंटेंस बना। कुछ समझ में आया? सब तो अलग हो गया, हमें पता नहीं, हम थे ही नहीं। तो इतना ये भयानक हो गया, इतना कठिन हो गया, इतना हार्ड हो गया, समझ में आ ही नहीं रहा। अल्लाह ने कहा लो हम इसको रिड्यूस करते हैं, कुरान में इसे मुख्तसर करते हैं, खुलासा। अल्लाह ने इस पूरे सेंटेंस को बदला हुम में, सुम्मा अरजा हुम, हमने आदम को पढ़ाए वो नाम और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया। काहे को पेश किया? हुम, हे मीम पेश हुम, 2 हर्फ का एक लफ्ज बनाया, हुम। अब पता चला जिनके नाम अल्लाह ने पूछे थे उनका कुरान में टाइटल क्या है? हुम। अलामत क्या है? हुम। ताज्जुब है मेरठ वाले लोग, इस मरहले पर खामोश बैठे। समातों की धूम है मेरठ की, गौर करिएगा आप, कमाल की बात करे जा रहा हूं। अल्लाह ने इतने बड़े सेंटेंस को काय में बदला, कन्वर्ट किया। सकलैन भाई, काय में कन्वर्ट किया? हुम में। हुम हुम हुम। आप कहेंगे मौलाना ये तो आपने और कठिन बना दिया हुम करके। नहीं, खुदा भला करे जिब्राइल का, जिब्राइल ने मसला हल ही करा दिया। जब अल्लाह ने कसीदा पढ़ा, ये जमीन ना बनाता, ये आसमान ना बनाता, ये सूरज ना बनाता, ये चांद ना बनाता, इल्ला फी मुहब्बते हाउलाइल खमसतिल लजीना हुम तहतल किसा, जो चादर के नीचे है वो हुम है। अब पता चला जिनके नाम पूछे थे वो हुम है और वो चादर के नीचे है। जिब्राइल ने कहा रब्बे वमन तहतल किसा, महबूब बता दे ये हुम चादर के नीचे कौन है? बशीरत ने झूम के कहा हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये थे वो लोग। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मंजिल है, ये है वो जिक्र, ये है वो जिक्र इलाही जो अल्लाह ने किया है। हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये हुम कौन थे? आदम से पहले के लोग कौन थे? सरकारे दो आलम, मौलाए मुत्तकियान, शहजादी आलमियान, हसनैन शरीफैन, ये थे आदम से पहले। इनकी निगरानी में बने हैं आदम, मामूली बात है। और फिर अल्लाह ने कहा नाम बताओ। भाई इतना बता दे मुझे मेरे अजीजों, फरिश्ते बता पाए? नहीं बता पाए ना, नहीं बता पाए। बड़ा खतरनाक मौजू है, अगर पढ़ूं तो तब फंसू और अपने आप को बचाना चाहूं तो तब फंसू, तो बताने में ही फंस जाऊं ताकि आप तक पहुंच जाए। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन लोगों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो। सब तक नहीं पहुंची शायद बात, कंडीशन आपकी रूह में उतरना चाहता हूं, इजाजत दे दो। क्या कहा अल्लाह ताला ने?
ان لوگوں کے نام بتا دو فرشتوں. اگر سچے ہو تو سچے کب ہوں گے فرشتے؟ اگر نام بتائے تو انہوں نے تو نہیں بتائے، تو فرشتے صادق تو رہے نہیں. اتنا بڑا جگر چاہیے بات کرنے کے لیے. معصوم ہے مگر صادق نہیں ہے. مولانا باقر صاحب کے بلا اللہ کہہ رہا بتاؤ تو صادق، اگر بتا دو تو سچے، تو نہ بتائے تو کیا، پھر تو سچے نہیں. تو فرشتوں سے ساری صفتیں متعلق کر دو مگر ایک مائنس کرو، صادقین نہیں ہے. یہ صادقین نہیں ہے فرشتے، معصوم ہے مطہر ہے مگر اس مرحلے پر صادقین نہیں. صادقین جمع ہے صادق کی. صادق کو جب پروگریس ملتا ہے، ترقی اپڈیٹ جب ہوتا ہے، صدیق بنتا ہے. تو جب اہل بیت کا نام لیے بغیر فرشتے صادق نہیں بن سکتے. میں کیا کہہ گیا؟ سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ ہے قرآن، یہ قرآن ہے. پروردگار سب کچھ دینے کے بعد یہ پوسٹ لے لی ان سے، یہ پورٹ فولیو فرشتوں سے لے لیا. صدیقین والا ڈپارٹمنٹ فرشتوں سے لے لیا. کیوں لیا؟ زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اعوذ باللہ، اللہ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ جانتا تھا معصوم رہو فرشتوں، مطہر رہو، جیتے رہو، قیامت تک زندہ رہو، تمہیں موت نہیں ہے، معصوم و مطہر. مگر ہم تم سے صادقین کا پورٹ فولیو لے رہے. کیوں؟ کس لیے؟ چونکہ ہمیں محمد کے زمانے میں ایک قانون بنانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو متقی بنو، اور کیا کرو؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھا؟ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذرا سا سمجھئے اس ٹیکنک کو بھی قرآن کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ایمان لانا میرا آپ کا کام ہے. پھر کہا اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ. مومن میں بنوں گا آپ بنیں گے، متقی میں بنوں گا آپ. یہ ڈیو ہے نا. تیسرے مرحلے پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صادق بن جاؤ. نہیں سوچا آپ نے؟ ایمان لاؤ، مومن بنو، متقی بنو. یہ کام تمہارا ہے، تمہاری کیپیسٹی میں ہے مومن بننا، متقی بننا. مگر تیسرے پیراگراف میں یہ نہیں کہتا کہ صادق بنو، وہاں کہتا ہے صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب کہ صادق بنتا نہیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ صادق بنتا نہیں، بائی برتھ ہوتا ہے، پیدا ہی صادق ہوتا ہے. چونکہ صادقین کے ساتھ ہونے کا ڈیل کیا تھا اللہ نے مومنوں کو اور متقیوں کو. اگر فرشتوں پر یہ پورٹ فولیو چھوڑ دیتا تو مسلمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے. اب اللہ بتا رہے ان کے ساتھ ہو جو فرشتوں سے بہتر ہو. فرشتے صادقین نہیں ہیں. اب وہ صادقین کی جماعت تلاش کرو جو فرشتوں سے بہتر ہو. اگر آنکھوں پہ تعصب کا چشمہ نہیں لگا تو سوچو فرشتوں سے بہتر کون ہے. اور کی جگہ جن کے گھر میں جبرائیل چکی چلا رہا ہو، جن کے بچوں کے کپڑے لا رہے ہو، جن کے لیے دسترخوان لا رہے ہو، اب بھی افضل سمجھ میں نہیں آئے. انہی کے ساتھ ہو جاؤ. انہی کے ساتھ ہونے میں عافیت ہے. کونوا مع الصادقین. صادقین کی پوری زندگی ہمارے لیے نصاب ہے، سلیبس ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کیوں حضور محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہے اہل بیت کی زندگی؟ آئیڈیا، نمونہ، اسکیل، پیمانہ، معیار، میزان. اہل بیت کے قریب آئیے، صادقین کو اپنائیے زندگی بھر. جس کے اصالہ ثواب کی مجلس سے خود بھی خطیب تھے اور بلا کے خطیب. ایسے خطیب صاحب ہم بھی پڑھتے ہیں مجلس سے، مگر وہ قیامت پر جب موت کے موضوع پہ مجلس پڑھتے تھے تو یقین جانیے جیسے موت سامنے کھڑی ہو، ایسے کر دیتے تھے. کیا زبان میں اثر، کیا لفظوں میں جل ترنگ. کیسا آپ کے درمیان کے تھے
اذکروا موتکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو، مجلس پڑھنا، اہل بیت کی خدمت کرنا۔ دیکھیے ہم میں سے معصوم تو کوئی نہیں، لیکن جو اچھائیاں ہیں ہر آدمی کی وہ بیان کرو جو معاشرے میں کام آئے۔ صلہ رحمی، وہ بیٹھے ہیں گواہ، شرافت صاحب کے گواہ نہیں ہیں آپ جلال بھائی؟ صلہ رحم جیسے کیا ہے اس آدمی نے، خاندان کے کسی فرد کو مایوس چھوڑا ہے، ہر ایک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ایک نمونہ ہے۔ اگر آپ میں وہ وسعت ہے، آپ کے اسباب ہیں، آپ کے ٹرنکس ہیں، تو اپنے بھائیوں کے لیے یوز کرو، اپنی برادری کے افراد کے لیے یوز کرو، اور یقین جانیے کہ جو برادری کے کام آتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے، جو بھائیوں کے کام آتا ہے بس ایک شاید آدھے منٹ کی بات نہ۔ نماز پڑھتے ہیں، صبح نماز پڑھی تھی ہم سب نے ماشاءاللہ، پڑھتے ہی ہیں روزانہ، میں اہل بیت والے نہیں پڑھیں گے نماز تو کون پڑھے گا؟ قبول ہی ان کی ہوگی، نہ پڑھے تو تعجب ہے نا، یعنی 100% یقین ہے قبولیت کا، پھر بھی نہیں پڑھتے، اور جنہیں 1% بھی یقین نہیں، تو بیٹے پڑھیں، تو ہمیں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، 100% ایکسپٹیڈ، نماز ہماری قبول ہوگی، یقین ہے، اور دلائل ہے ہمارے پاس، آیت قرآنی کی شواہد ہے، پروفس ہے۔ اب منزل، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز چھوٹ رہی ہو آج تک، اس مجلس کے جانے کے بعد نہ چھوڑنا، میں گزارش کر رہا ہوں، بڑی محبوب عبادت ہے اہل بیت کے نزدیک نماز 2 رکعت۔ بھائی اتنا بتا دو، قرآن میں کئی ذکر ہے 2 رکعت نماز کا؟ نماز کا ہے، 2 رکعت کا نہیں۔ 6666 آیتوں میں کہیں نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعت پڑھ، صبح کی پڑھ یہ تو ہے، 2 رکعت پڑھ یہ نہیں۔ اچھا صبح کی پڑھ، کیسے پڑھ یہ بھی نہیں، نہیں کچھ بھی، وہ حکم ہے، آرڈر ہے، پڑھ۔ جس قرآن میں 2 رکعت صبح کی نماز تفصیل کے ساتھ نہ، اسی قرآن میں چیوٹی کا سورہ، کیا بات ہے بھائی؟ سورہ نمل 27واں سورہ 27، چیوٹی آنٹ، چیوٹی کے نام کا سورہ، کائے کے لیے سورہ؟ بس چھوٹی سی بات ہے، جناب سلیمان جیسا پیغمبر اپنی بساطے اعجاز پر اڑتے ہوئے جا رہے، 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر چلے جا رہے ہیں، چیوٹی نے دیکھا، اب قرآن پڑھ رہا ہوں، قالت نملۃ، چیوٹیوں کے سردار نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، چیوٹیوں، اے میری برادری والوں، اے میری بھائی بندوں، جاؤ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں کچلی نہ جاؤ، کہیں مر نہ جاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے چیوٹی کا سورہ اتار دیا۔ کیا کارنامہ تھا چیوٹی کا؟ اس نے صرف اپنی برادری کو ہلاکت سے بچنے کا مشورہ دیا تھا، نہیں سمجھے آپ؟ اپنی قوم کو ہلاکت سے بچنے کا مشورہ دیا تھا، جس نے مشورہ دیا اسے سردار بنا دیا، سید النمل بنا دیا، سید بنا دیا۔ قرآن نے سید کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہے، سید وہی ہوتا ہے جو ہلاکت سے بچائے، جو کر رہے ہیں آپ، سید النمل بنا دیا، کمال ہے۔ تو چیوٹی کا سورہ کیوں آیا؟ مجھے بتائیے، کیا بازو پکڑ پکڑ کے اس چیوٹی نے باقی چیوٹیوں کو سوراخوں میں داخل کیا تھا؟ بچو چلو چلو اندر جاؤ، یہ کیا تھا؟ نہیں، ایک پرپوزل رکھا، مشورہ، سنو بھائی، سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤڈر بنا دے گا، مسل ڈالے گا، جان بچا لو۔ اللہ کو کتنا پیارا لگا، سورہ اتار دیا، نہیں سمجھے آپ؟ بچایا نہیں تھا، مشورہ دیا تھا۔ اب تو مسلمان آنکھ کھول لے،
ایک چیوٹی اگر چیوٹوں کو بچانے کا مشورہ دے، اللہ تو اس کی مدح میں سورہ اتار دے، اور جو تیرے محمد کو اپنے بیٹے لٹا لٹا کے بچاتا رہے، یہ بھادوے والی داد ہے جنجو۔ جیسے بھادوے بارش ہوتی ہے نا، ٹکڑی میں بادل برستے ہیں، ایسے ہی آپ کی داد بھی ہے بھادوے والی۔ بہرحال بھادوے میں ہی بیٹھے ہیں آپ۔ بس عزیز، یہ منزل ہے جو بچا لے برادری کو، قوم کو، ملت کو، اسی کو لیڈر بننے کا حق ہے، اسی کو قائد بننے کا حق ہے۔ اور جو ہلاکت میں ڈال دے، عقیدتوں کی کیچلیوں سے باہر نکلنا چاہیے، ڈیوڑی پرستی سے بچنا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے، قرآن پہ نظر رہنا چاہیے، سمجھے؟ شخصیتوں کے فریب میں حق کو نہ دیکھو، حق کے فریب میں شخصیتوں کو دیکھو۔ یہی ہے اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام، سرکار دو عالم کا پیغام، اہل بیت کا پیغام۔ اور کربلا یہی باور کراتی ہے، تیقن کراتی ہے، یقین دلاتی ہے۔ مولا سلامت رکھے سامعین کو، ذرا محسوس کیجئے گا کیا ہے کربلا۔ کربلا وہ اسکول، وہ مدرسہ، وہ مکتب، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ کالج، وہ یونیورسٹی، وہ تعلیم گاہ کہ جو کائنات میں ممتاز ہے، سپیریئر۔ کربلا نے اس عمر کو بھی معتبر بنا دیا جو عمر نظروں میں نہیں لی جاتی۔ بتاؤ، جناب حور، جناب حبیب، جناب جان، جناب مسلم اوسجا، جناب بجلی، جناب ہانی، جناب مسلم، جناب ابراہیم، جناب محمد، جناب اون محمد، جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب عباس، یہ تو بڑے بڑے، لیکن 6 مہینے کا بچہ کربلا نے کس انداز سے تعارف کرایا۔ 1 منٹ کے مسائل میں بس میں چاہتا ہوں آپ حسین کے گھر سے اٹھے تو اللہ کے گھر جائیں، اور سجدہ تو پھر واجب بن ہی جاتا ہے۔ ایسی باتیں سننے کے بعد فخر نہیں ہوگا اپنے اوپر، ناز، گھمنڈ، افتخار کہ ہمیں مولا نے اس مسلک پر پیدا کیا، ہماری ماؤں نے اس عنوان سے پروان چڑھایا کہ ہمارے وجود میں اہل بیت کی مودت کو ڈال انجیکٹ کیا، اہل بیت کی سیرت کو۔ جناب علی 6 مہینے کے لخت جگر ہے۔ اب آپ کی آنکھیں چھلک گئے، دل تو چاہتا تھا کہ طویل ترین روایت پڑھو، مگر آدھے منٹ کی روایت۔ آج 6 اگست ہے عزیزوں، شاید فارنہائٹ درجہ حرارت 30-20 کے قریب ہو، 30۔ یہ تو پنکھے چل رہے ہیں، اگر پنکھے نہ چلتے ہوتے اور ہم آپ دھوپ میں بیٹھے ہوتے کیا عالم ہوتا۔ 30 ڈگری پر ہلکان ہو جاتے۔ کربلا میں کتنا ٹمپریچر تھا؟ تو تھرمامیٹر تو تھا نہیں عزیزوں۔ روایت نے ایک رخ بتایا ہمیں کہ کربلا میں اتنا درجہ حرارت تھا، فارنہائٹ کتنا؟ دانا گرے تو بھن جائے، پانی اگر ظرف میں رکھ دو تو ابلنے لگے، کھولنے لگے۔ اب یہ تو بھائی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے کہ کتنے ڈگری پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ دانا بھن جائے۔ بھڑبوجے کو دیکھا ہے جب وہ اپنا بال چلاتا ہوتا ہے اور دانے بھونتا ہے، کتنی ہیٹ ہوتی ہے جب دانا بھونتا ہے۔ کربلا میں ہیٹ تھی، آپ نے نہیں سنا؟ دانا گرے تو بھن جائے، پانی رکھو تو ابل جائے۔ وہاں پر 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے بچے کو
حسین نے اسلام کی خاطر جلتی ہوئی زمین پر رکھا. آوازیں بلند ہے. ماں اور باپ کا جو عزتوں کا مرقع علی اصغر نے پیش کیا ہے. نوجوانوں اپنے ماں باپ کے لیے سوچنا. آج کے بعد جناب علی اصغر کی مصیبت آپ کو رلا رہی ہے نا، تو ذرا والدین کو بھی سوچنا. جناب علی اصغر نے اپنے والدہ خاص طور سے بادر گرامی کو کس منزل تک متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا. بس مجھے بتائیے آپ 72 گھنٹے کی پیاس کیا رد عمل پیدا کرتی؟ میں آپ میں سے کوئی بھی اگر 72 گھنٹے پیاسا رہ جائے نا تو ہماری باڈی کا پانی ختم ہو جاتا ہے. واٹر ڈسٹرائے، ختم. توازن ذہنی لڑکھڑا جاتا ہے. توجہ کریں. 6 مہینے کا بچہ ہے. ایک سوال کروں گا آج زیدی فارم کے اس عظیم مرکزی اعضاء پر اپنے محترم سامعین سے ایک بات پوچھوں گا. 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا بچہ، عمر 6 سال 6 مہینے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، نوے تھپیڑے فضائے انگارے برس آ رہی ہے، جھلس رہے. ایک روایت میں نے پڑھا ہے علی اصغر کو اتنی شدت کی پیاس تھی. سنو گے؟ مولا سب کے بچوں کو سلامت رکھے، ہر ماں کی آغوش بھری رہے. جناب علی اصغر کتنے پیاسے تھے، شدت عطش بتا رہا ہوں. اس کا رد عمل، اس کا نتیجہ کیا تھا، اثر کیا تھا، ایفیکٹ کیا تھا، پیاس کا ذرا سنیے گا. ماں نے روایت دیکھی ہے خود کہ اصغر کے جسم میں چھالے پڑ گئے تھے. اتنی پیاس، یہ انتہائی شدت ہے پیاس کی. لوہیں چل رہی ہے، گرمی، ماحول آتش کدہ بنا ہوا ہے. 72 گھنٹے کی پیاس، 72 گھنٹے کی بھوک، ماں کا دودھ خشک، ساری باتیں سن لیں. مزید زہر میں بجھا ہوا 3 بھال کا تیر، اور لگا تو کیسے لگا، مینا لوز نے ایلا لوز. چلیے میں نے مسائب کا رخ بدل دیا. بس ایک جملہ سن لیں. علی اصغر کے گلے کی حالت کیا تھی؟ یہ جو 3 بھال کا تین تھا، 1.5 فٹ کے رینج کا، زہر میں بجھاؤ پائزن میں ڈوبا ہوا ننھے سے بچے کے گلے پہ لگا. ذرا 1.5 اور ننھے معصوم کا گلا سوچیے. کون بتائے؟ چلو میرے ساتھ اندھیرے میں چلو شام غریبا. بس ایک ہی لفظ کہوں گا، آپ کی مرضی، روتے ہوئے اٹھیے یا نہ اٹھیے. جب شہدائے کربلا قتل کیے جا چکے اور خیام میں آگ لگ گئی، 7 خیمے جل گئے، سیدانیوں کی ردائیں چھن گئی، بچی کے بندے بے دردی کے ساتھ کانوں سے کھینچے گئے ہیں، اتارے نہیں گئے. کانوں کی لویں زخمی ہو گئی، تماچے لگائے گئے، مسند رسول جلی گہوارہ علی اصغر جلا. بیویاں خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھ گئے. وہ جو 3 دن سے بچے نہیں سوئے تھے اور جنہوں نے اپنے وارثوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، انہیں زینب نے تھپکیاں دے دے کے سلایا. جیسے ہی رات کا عمل نصف سے زیادہ گزرا، شہزادی کی نظر پڑی کہ روشنی آ رہی ہے. گردن پہ جو تیر لگا تھا اس کی کیفیت بتا رہا ہوں، پہلی بار سنیں گے آپ. روشنی نظر آئی. جناب زینب نے کہا کون آ رہا ہے یہ؟ ہمارے بچے سو گئے ہیں، تھک کے ڈر کے جاگے ہوئے ہیں،
یہ یتیم بچے ہیں، خیال کرو. لیکن روشنی بڑھتی رہی. زینب نے دیکھا شہزادی نے کہ کچھ برقع پوش آگے بڑھی تو انہوں نے سلام کیا. ثانیہ زہرا آپ کا سلام کا کون ہے سلام کرنے والی؟ آج تو ہمیں کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا. نبی زادیوں کا کیا وقت آ گیا؟ کون ہو تم جو سلام کر رہی ہو اس بھیانک ماحول میں؟ کہتی ہے بیوی میں آپ کے غلام کی بیوہ. کون؟ کہ میں حر کی بیوہ. بنی اسد کا قبیلہ قریبی تھا کربلا کے. جناب حر کی شادی بنی اسد میں ہوئی تھی. یہ آئی تھی کھانا پانی لے کر. کیوں آئی ہو؟ کہ آپ کے بچوں کے لیے ذرا سا کھانا اور پانی لائی اور کر رہے ہیں آپ. جناب زینب نے بول دیا اور ایک مرتبہ رو کے کہا حر کی بیوی. کیا کیا سمجھ گیا؟ کربلا کی ریت کو جمع کیا، ایک مسند جیسی بچھائی بنائی اور کبھی بھی اس پہ بیٹھو، اور ایک حسرت بھرا غربت بھرا جملہ کہا ہے جناب زینب نے. آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. کہتی ہے حر کی بیوی اگر میرے پاس چادر ہوتی تو وہ بچھاتی. فی الحال بیٹھو، مجھ سے حر کا پرسہ لو. تم بھی تو بیوہ ہو، تمہارے بھی تو 2 بیٹے مارے گئے ہیں. اللہ اکبر. زینب کا ادب. جناب حر کی بیوی نے ہاتھ جوڑے. کبھی بھی بچے بہت پیاسے ہیں، یہ پانی تھوڑا سا ہے پلا دیجئے. جناب زینب نے کوزہ لیا اور لینے کے بعد وہاں آئی جہاں سکینہ سوئی ہو. نفسیات دیکھیے گا. آہستہ سے زینب صلوات اللہ علیہا نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا. آہستہ سے کہا سکینہ، سکینہ جان. جناب سکینہ چوک کے اٹھی چونکہ ڈری ہوئی تھی. جناب زینب نے کہا ڈرو نہیں، پھوپھی ہے. کہا پھوپھی اماں اتنی رات گئے؟ کہا سکینہ پانی آیا. آنکھوں کو ملتے ہوئے جملہ کہا پھوپھی اماں میرا چچا آ گیا. پانی پہ نظر نہیں ہے سکینہ کی؟ کیا میرا چچا آ گیا؟ پانی کا متولی تو وہی تھا. کہ نہیں بیٹی چچا نہیں آیا، پانی آ گیا، پی لو بیٹی. علی اصغر کا گلا بتانے چلا ہوں. 1.5 فٹ کا تیر زہر میں بجھا ہوا ننھا سا گلا. ارے بھائی 4 انچ کا تو ہمارے ہی ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کا گلا کیا ہوگا؟ جناب سکینہ نے کوزہ سنبھالا نہیں اور ایک جملہ کہا. یہ ہے ادب. سنیے گا کیا ہے ادب پڑھو گا. بھتیجی پھوپھی سے کیسے محو گفتگو ہے؟ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، آپ نے پی لیا؟ کہ نہیں بیٹی نانو اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں، پہلے چھوٹوں کو پلاتے ہیں پھر بڑے پیتے. سکینہ نے وہ کوزہ اٹھایا اور اندھیرے میں جنگل کی طرف چلی. جناب زینب چند قدم پیچھے چلی، کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہاں جا رہی ہو سکینہ؟ کہا پھوپھی اماں جو آپ نے کہا اس پہ عمل کرنے. کہا بیٹی میں نے کیا کہا ہے؟ کہا آنٹی نے تو کہا پہلے چھوٹوں کو پلاتے ہیں. ارے میرا چھوٹا علی اصغر ہے. اپنے شیرخوار کو پانی پلاؤ. آپ کے ذہن عالی میں ہوگا کہ اکیلا شہید کربلا میں 72 میں جس کی قبر حسین نے بنائی ہے، باقی کسی کو دفن نہیں کیا اور قبر کا نشان مٹا دیا. سکینہ کوزہ لیے ہوئے علی اصغر کو تلاش کر رہی ہے. کبھی چچا کی لاش پہ آئی، کبھی بابا کی لاش پہ آئی. تو روایت کہتی ہے کہ سکینہ کی نظر اندھیرے میں ایک خاتون پر پڑی. وہ خاتون لباس میں تھی مگر بال بکھرے ہوئے تھے اور گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. آنے کے بعد کہتی ہے مستور آپ اس عالم میں کا بچی تیری غربت دیکھ ہی نہیں گئی. لہجہ کچھ سمجھ میں آیا. سکینہ نے کہا آپ ہیں کون؟ آپ کو میرے بابا مظلوم کی قسم آپ بتا دیں. گلے سے لگا لیا. سکینہ نہیں پہچانا. تیری دکھیا دادی ہو. کس لیے پریشان ہو بیٹی؟ کہا اماں یہ پانی ہے، اصغر کو پلانا چاہتی ہو. جناب فاطمہ نے دامن ہٹایا.
اور کہا پلا دو بیٹی، یہ تمہارا اصغر میری گود میں ہے۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، تیر کا ظلم دیکھنا، سکینہ کبھی دہنے گئی کبھی بائیں گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ میں نے مجلس ختم کر بھی ایک لفظ کہہ رہا، سکینہ پانی نہیں پلاتی، جناب فاتحہ پوچھتے پلا دو پانی، تو بس ایک جملہ کہا، اماں کیسے پلاؤ، گلا کہاں ہے، دہن کہاں ہے؟ ارے فاطمہ نے ہاتھ اپنے سر پر مارے، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، واہ رضیہ، ارے میرا شیر خوار بچہ، ایسا تیر لگا کہ گلے کا نام و نشان نہ رہا، واہ غربتہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔